وہ گیا, اس نے وہ پانی ڈالا ہند کے سر پہ, ہند شفایاب ہو گئی. اب اس نے بتایا کہ بیٹا کوئی حسین ابن علی ہیں, ان کے ہاتھ سے مسوا پانی سر پہ ڈالا تھا. تو اب ہند کے ہمیشہ سے ذہن میں احترام رہا, وہ آئی, مسلمان ہوئی. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیسے زبردستی کس طرح سے یزید بیاہ کے لے گیا, لیکن جناب زینب نے ہند کو پردہ سکھایا, مسلمان کیا, چلی گئی. عزیزان گرامی, اب سب لوگوں نے ہند سے کہا کہ ہند تیرے شوہر کو باغیوں پہ فتح ہوئی ہے, آ کے ذرا باغیوں کا تماشا دیکھ لے. دربار میں آئی, کہا کہ ذرا برقعے کا اہتمام کر دو. پردہ لے رکھا تھا, نقاب باریک تھا, تخت پہ کھڑی ہوئی تھی. جیسی بیبیاں دربار میں داخل ہوئیں, جناب زینب کی نگاہ ہند پہ پڑی. دیکھتے ہی جناب ام کلثوم سے کہا, بہن ام کلثوم پہچانا وہ ہند ہے؟ جناب ام کلثوم نے جملہ کہا بی بی بہن زینب, جب سے عباس کی شہادت ہوئی ہے میری دور کی بینائی کمزور ہو گئی, مجھے دور کی چیزیں اب نظر نہیں آتی. پیش کروں عزیزان کہہ رہے ہیں, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. یہ جملے کہے, کہا بہن ام کلثوم ذرا غور سے دیکھو, یہ ہند ہے جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا. جناب ام کلثوم نے کہا بی بی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ تو پردے میں ہے. مذہب چلنے لگی بیبیاں. اگر دیکھ سکے سن سکیں ذرا ایک مرتبہ آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے گا بیبیاں کس طرح سے جا رہی ہیں. اب عجیب و غریب اضطراب ہے, تڑپ رہی ہیں ساری بیبیاں. چلتے چلتے سب نے نگاہیں جھکا رکھی ہیں. جیسے ہی جناب زینب ہند کے تخت کے سامنے پہنچی تو ہند نے آواز دی, کہ من ای بلاد انتم, آپ لوگ کون سے شہر کے رہنے والے ہیں؟ جناب زینب نے کہا نحن من بلاد المدینہ, کہا مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں. فوراً ہند تخت سے اتر کے زمین پہ آ گئی. جیسے زمین پہ آئی, اب بی بی نے سوال کیا کہ کیا بات ہے, تخت سے کیوں اتری ہے؟ کہ بی بی مدینے والوں کے احترام میں, کہ میں مدینے والوں کا بڑا احترام کرتی ہوں, ان کی تعظیم میں میں تخت سے اتر گئی. اب اس نے پہلا سوال کیا کہ بی بی اگر, ہند نے کہا جناب زینب سے, کہ بی بی اگر میں سوال کروں مدینے والوں کا تو آپ مجھے بتائیں کہ سب کو جانتی ہیں؟ بی بی نے کہا کس کا سوال کرنا چاہتی ہے؟ کہ بی بی مدینے میں میرے مولا حسین رہتے ہیں. یہ جملہ سنا جناب زینب نے کہا اور کس کا پوچھے گی؟ کہ میرے مولا کا ایک بڑا حسین بیٹا, نام علی اکبر ہے, ہم شکل پیغمبر ہے, کہ بہت خوبصورت ہے, مولا کا بڑا فرما بردار ہے. بی بی نے کہا اور کسی کا پوچھے گی؟ کہ میرے مولا کا ایک اور بیٹا ہے, بہت ہی عابد و زاہد ہے, نام سجاد ہے, لقب زین العابدین ہے, اور باپ نے علی بن حسین کہا. بی بی نے کہا اور کسی کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہ میرے مولا کا ایک بھائی ہے, غیرت کا پیکر ہے, نام عباس ہے, چہرہ علی جیسا ہے, وفا کا پیکر ہے. اب جناب زینب نے رو کے جملہ کہا کہ ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی؟ اجرکم اللہ. کہ اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی؟ ہند نے کیا کہا کہ خبردار بی بی, ان کے نام نہ لینا, یہ شرابی کا دربار ہے, ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا, وہ علی کی بیٹیاں, کہ خبردار ان کا نام نہ لینا یہاں پہ. اگر دیکھ سکے میری طرف, جب کہا نا ہند نے جناب زینب سے کہ بی بی خبردار ان کا نام نہ لینا, وہ زہرا کی بیٹیاں, وہ علی کی بیٹیاں, جناب زینب نے اپنے چہرے کے بالوں کو ہٹایا کہ ہند ذرا غور سے دیکھ, میں زینب ہوں. ہند یہ میرے ساتھ ام کلثوم, وہ رباب, وہ سکینہ. حضرت اللہ, یہ جملہ سننا تھا. ہند سے رہا نہیں گیا, اپنے سر سے برقع اتارا, پہلا سوال کیا کہ بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا, عباس کہاں تھا؟ اب جناب زینب نے کہا
کیا ہند ابھی سننا باقی ہے؟ ذرا دیکھ وہ جو قیدی ہے وہ سجاد ہے، وہ سر حسین کا ہے، ساتھ میں علی اکبر کا، کہ وہ جو تھیلے میں سر ہے وہ عباس کا۔ اجرکم اللہ، میں نے تمام کر دیا، بس میں آخری جملے سن لیں۔ ایک مرتبہ ہند نے برقع زمین پہ پھینکا، ننگے سر دوڑتی ہوئی مجمع عام میں آئی، کہا یزید یہ تو نے کیا کر دیا؟ یزید یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یزید یہ رسول کی نواسیاں ہیں۔ مورخین نے لکھا یزید کھڑا ہوا، اپنی ابا اتاری، کہا ہند، یزید نے اپنی ابا اتار کے ہند کے سر پر کہا ہند نہ محرموں کے مجمع میں آگے بغیر برقعے کے؟ ہند نے ابا کو اتار کے زمین پہ پھینکا، کہا یزید جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا تو انہیں تو مجمع عام میں لے آیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بس میں 2 جملے سنیں گے، میں نے تمام کر دیا، میں نے تمام کر دیا۔ میں ایک جملہ، آخری جملہ پیش کرنے کے بعد میں دعا کروا دوں گا۔ اب مجھے اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کی آواز جب زیادہ بلند آنے لگتی ہے میں سمجھ جاتا ہوں کہ اب برداشت کے قابل نہیں رہا ان کے لیے مسائل۔ کل بھی مجھ سے کہا کتنی مسورات بے ہوش ہو گئی تھی، میں سخت جملے نہیں پڑھوں گا، روک رہا ہوں مصائب کو۔ عزیزان گرامی، ایک ایسا وقت آیا کہ یزید نے حکم دیا امام سجاد کے خطبے کے بعد، کہا کہ اس قیدی کا سر قلم کر دو۔ بس یہ جملہ کہنا تھا، جناب زینب کھڑی ہوئی اور امام سجاد کے سامنے آ گئیں، کہا یزید جب تک زینب کے دم میں دم ہے سجاد کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بابا نے آخری وصیت میں کہا تھا زینب میں نے سجاد کو آپ کو سونپا۔ کہ یزید میں اپنی زندگی میں سجاد کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ یزید نے حکم دیا، کہا کہ اس بوڑھی خاتون کا بھی سر قلم کر دو۔ فوراً جناب فضہ آگے بڑھی، کہا خبردار، جب تک میں زندہ ہوں زینب کو آنچ نہیں آ سکتی۔ کہ زینب کی ماں زہرا نے اپنے آخری وقت میں مجھ سے کہا تھا فضہ میں نے زینب کا تجھے سونپا۔ یزید نے کہا کہ اس بوڑھی خاتون کو بھی قتل کر دو۔ جناب فضہ فوراً کھڑی ہوئی، کہا حبشی غلاموں، کہاں ہے تمہاری غیرت؟ تم سب کے سامنے تمہارے قبیلے کی خاتون کی اس طرح توہین ہو اور تم کھڑے دیکھتے رہو۔ 500 غلاموں نے تلواریں کھینچ لیں، کہا یزید ہم بغاوت کر دیں گے، خبردار ہمارے قبیلے کی خاتون کو ہاتھ لگایا۔ یزید نے کہا سب کو چھوڑ دو۔ اب جناب زینب سے رہا نہ گیا، فوراً مدینے کا رخ کیا، کہا نانا ذرا آگے دیکھو، اماں کی کنیز فضہ کے تو اتنے ماننے والے، آپ کی نواسی کا کوئی ماننے والا نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بس بھی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، میں دعا کرواؤں گا۔ جب فرش عذاب پہ